الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کرنے والے ہیں، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة اور خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی. یرجون تجارتاً، یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جو کبھی نہیں بیٹھنے والی. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر دے. ویزیدہم من فضل، اور اوپر سے اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے. انہ غفور شکور، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو اے نبی ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے کتاب سے، کتاب کی صورت. ھم الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہی حق ہے اور سر تسر اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتابوں کی صورت میں موجود ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق پوری خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. الذین اصطفینا من عبادنا، ان اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے چنا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کر لینے والے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، درمیانہ راستہ چلنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خیر کے امور میں بہت سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے. ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ ہے اصل میں بڑا اللہ کا فضل. جنات عدن یدخلونہا، یہ سارے ہی داخل ہونے والے ہیں ہمیشگی کی جنتوں میں، ہمیشگی کے باغات میں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس میں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا وہاں پر ریشم کا. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ بولیں گے بڑا شکر اللہ کا جس نے ہم سے سارا دکھ دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس نے ہم کو لا بسایا اس ہمیشگی کے جہان میں میرے اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، اب ہمیں یہاں پر کوئی تھکان نہیں. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں پر ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ کفر کر لیا. لہم نار جہنم، ان کے لیے ہے دوزخ کی آگ. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کا خاتمہ کیا جائے گا کہ مر ہی جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی اس دوزخ کے عذاب سے ان پر کچھ بھی تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چیختے جا رہے ہوں گے. ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے. نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، وہ بالکل ان عملوں سے ہٹ کر جو ہم کرتے رہے تھے. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی. ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا تھا. وجاءکم النذیر، اور تم کو خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا. فذوقوا، تو اب چکھو.
فما للظالمین من نصیر، تو نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ سورۃ فاطر سے یہ ایک مقام آج کے لیے ہم نے چنا ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اللہ رب العزت کی کتاب، جن لوگوں کے لیے یہ دستور ہو گیا، جن لوگوں کے لیے یہ روشنی کا منبع ہو گیا، دماغوں کو، دلوں کو، سوچوں کو، خیالات کو، افکار کو، نظریات کو روشن کرنے والی صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی اللہ کی کتاب۔ اس سے زندگی کا، موت کا، کائنات کا، انسان کے وجود کا، رب کی صفات کا، عبادت کے معانی کا، یہ سب بڑے بڑے امور کا ان کو سراغ ملا، اور انہوں نے اس کو سچ مانا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس پر پکے رہے۔ دنیا نے بڑا چھیننے کی کوشش کی ان سے اس کتاب کو، اس شریعت کو، اس دین کو، آسمان سے اتری ہوئی اس روشنی کو، اس وحی کو، ان کی جس سے زندگی ہے، جس سے ان کی نجات ہے۔ بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس سے غافل کر دیں، اس سے جو ہے وہ ان کو اور چیزوں میں لگا دیں، بڑی بڑی اپنی طرف سے اعلیٰ چیزیں دینے کی کوشش کی۔ ان کی صرف ایک کتاب تھی، ان کا صرف ایک دستور تھا، ان کے لیے صرف ایک روشنی تھی، ان کے لیے صرف ایک ہدایت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیز دنیا کو روشن کرنے کے لیے آئی ہے، اور جو نجات کی واحد بنیاد ہے۔ سورۃ فاطر کا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اچھا، یہاں جو ایک نہایت امید افزا بات کی ہے، اور علماء اہل سنت آپ کو پتہ ہے یہ علماء ہیں جو پوری امت کے علماء ہوتے ہیں۔ یہ محض وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ صرف انہی کے لیے سوچتے ہوں اور انہی کو رہنمائی دیتے ہوں، یہ وہ علماء نہیں ہیں جن کو ہم علماء امت کہیں، جن کو ہم علماء اہل سنت کہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اس آیت کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے، آیتوں تو کئی ساری پڑھی ہیں لیکن یہ آیت خصوصی طور پر، ثم اورثنا، دوبارہ عرض کر دوں میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ اچھا، وہ چنے ہوئے بندے کیا ہیں، کون ہیں؟ یہاں پر قابل غور ہے۔ وہ اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی گناہ کا تو سوچتے ہی نہیں، اور وہ بہت بلندیوں پہ رہتے ہیں، ایمان کی، تقوی کی، نیچے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ من عبادنا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا ہوا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ بہت معاملات میں یہ حق سے عمل کے میدان میں تجاوز کر بیٹھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو درمیانی راہ چلتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ حق کے لیے اور ایمان کے معاملے میں اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نیکیوں کے اندر بڑی سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ ہیں جو اونچی بلندیوں پر بھی پہنچنے والے ہیں، یہ بھی ان میں سے، یہ ایک جماعت ہے پوری، یہ ایک پوری جماعت بھی ہے۔ ان میں ماڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو بیچارے لڑکھڑا کر چلتے ہیں وہ بھی ان میں ہیں، اور جو درمیانی سی چال چلتے ہیں، نہ بہت اچھے نہ برے، وہ بھی ان میں ہیں، اور جو بہت اچھے ہیں وہ بھی ان میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی یا اہل اتباع کی، یہاں پر اہل اتباع خاص طور پر ہم کیوں لفظ بول رہے ہیں؟ اہل ایمان ظاہر وہی ہیں ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ اہل اتباع خاص طور پر کیونکہ بات ہے کتاب کی، وہ یہ ہیں، البتہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کتاب کے علاوہ کسی چیز کو اپنا دستور نہیں مانتے۔ یہ امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی یہ چیز ضرور ہے، یہ تھوڑی ہے کہ یہ جو ان کو ڈگڈگی بجائے کوئی نے جو ہے نا وہ چیز دکھائے، یہ اس کے ہو جائیں اور اسی کا دم بھریں، اور اللہ کی کتاب جو ہے نا وہ بیچاری وہ شیلفوں کے اندر چنی ہوئی رمضان کا انتظار کر رہی ہے، تراویح آئے گی، مجھے کھولا جائے گا، انشاءاللہ مسلمان میری بھی گھر جھاڑیں گے، ٹھیک ہے، نہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کے یہ سارے وارث ہیں۔ کتاب کی وراثت البتہ ان سب کو حاصل ہے،
ٹھیک ہے، یہ کتاب کے حاملین ہیں، اس شریعت کا دم بھرتے ہیں، اس شریعت کے لیے غیرت دکھاتے ہیں، اس شریعت کے لیے جینا مرنا ان کا ایمان ہے۔ یہ ان کے ماڑوں کا بھی، ان کے کمزور لوگوں کا بھی یہ معاملہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، البتہ جہاں تک اعمال کی بات ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو درمیانی چال چلتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اونچی بلندیوں پہ ایمان کی اطاعت کی جاتے ہیں۔ اچھا، فرمایا کہ یہ جو ان کو حاصل ہوئی نا، یہ جو چیز، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کتاب کی وراثت۔ اچھا، فرمایا کہ یہ سارے ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنات عدن یدخلونہا، اور اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کی خاطر تواضع ہوں گی، اور ان کو موتیوں کے لباس پہنائے جائیں گے، ان کو جو ہے وہ ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور یہ وہاں پر شکر کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں ہمارا وہ دکھ جو تھا، ہماری وہ جو تھی پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، ڈر کر جو ہے نا ہمارا برا حال ہو رہا تھا، تو شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں پار لگا دیا۔ آج کیا مزے ہیں اور کیا لطف ہیں، اللہ کے اس وعدے پر یقین کرنے کا ہم کو مزہ آ گیا جو رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو تین فریق ہیں اہل ایمان کے یا اہل اتباع کے، اہل اطاعت کے، ان کی وضاحت کی ہے مختلف مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن بہت سارے گناہ ان سے ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کی محبت، رسول کے ساتھ ان کی محبت، قرآن سے ان کی وابستگی بہرحال ہے۔ اچھا، دوسرے جو ہیں وہ ہیں کہ یا پھر اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واجبات میں تقصیر کرتے ہیں۔ واجبات ہوتے ہیں نا، مطلب دین کے جو امور ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات مقرر کیے ہوئے ہیں، ان واجبات کے اندر ان سے تقصیر ہو جاتی ہے۔ تقصیر جانتے ہیں نا، کوتاہی ہو جانا، ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سارے واجبات پر پورا نہیں اترتے۔ اچھا، ایک دوسرا کہا کہ دین کا دوسرا حصہ کیا ہے، حرام کاموں سے بچنا، محرمات، حرام کام بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تفسیر والوں نے کہا ہے اس آیت کے تحت کہ ظالم، ورنہ ظالم لنفس سے کیا ہونا ہے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پر ظلم یہ ہے کہ واجبات میں تقصیر کر بیٹھتے ہیں اور حرام کاموں کا کچھ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ ہے پہلی صنف۔ دوسری کیا ہے، وہ ہے کہتے ہیں کہ جو حرام کاموں سے بچتے ہیں، مختصر جو دوسری صنف ہے نا، درمیانی چال چلنے والے، ان کی تفسیر کیا ہوئی ہے کہ یہ حرام کاموں سے بچتے ہیں، حرام کاموں کو البتہ ہاتھ نہیں لگاتے، اور فرائض پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے دوسری صنف۔ منہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، وہ کون ہے، کہتے ہیں یہ واجبات کو تو پورا کرتے ہی ہیں، واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مستحبات کی کوئی حد نہیں ہے، ویسے اتنا جو ہے نا وہ مستحبات کو بھی زیادہ سے زیادہ پورا کرتے ہیں، اور حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ مکروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو صرف ناپسند ہے، کہتے ہیں حرام بھی نہیں میں نے کیا، ان سے بھی بچتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے سابق بالخیرات باذن اللہ۔ یہ تینوں کے تینیں جو امت کے گروہ ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں فرقہ ناجیہ۔ یہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، کہتے ہیں یہ ہے جو حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی 73 فرقوں میں بٹے، سارے دوزخی ہوئے سوائے ایک کے، 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں بٹے، سارے دوزخی ہوئے سوائے ایک کے، اور میری امت 73 میں بٹے گی، سارے دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہم اصحابی، یہ وہ ہیں کہ جو اس راہ پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ہے فرقہ ناجیہ۔ اب فرقہ ناجیہ جو ہے یہ امت کا بہت بڑا چنک ہوتا ہے، تو ان میں مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ان میں کمزور ایمان والے، لیکن یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو بدعت سے بچتے ہیں،
یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اصول کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو اپنا راستہ نہیں مانتے. تو انشاءاللہ العزیز یہ ہے جو جن کی کتاب سے وابستگی اللہ رب العزت نے ایک نعمت کی صورت میں ان کو عطا کی ہے، اور ان ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا وعدہ جو ہے وہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا وہ امت کے ساتھ رحمت اور شفقت کا بھی ایک پورا مبحث جو ہے وہ سامنے آتا ہے. امت کے وہ یہ جو بات ہے فمنہم ظالم لنفسہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ ایسا ہوتا ہے جس کو تشکیل کرنے والے ہی صالحین ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے صدیوں تک ایسا رہا ہے کہ مسلمانوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ ائمہ سنت ہوتے تھے، مسلمانوں کے رول ماڈل علماء ہوتے تھے، مسلمانوں کے رول ماڈل جو ہیں نیک اور صالحین لوگ ہوتے تھے، اور وہی ان کے لیے زندگی کی تشکیل کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ جن ادوار کو ہم مطلب خاصا روتے ہیں اپنے اسلامی تاریخ کے، وہ ادوار خلفائے راشدین کے بعد کے جو ادوار ہیں کہ جی ملوکیت آ گئی تھی اور بادشاہ جو ہیں وہ استبداد پر چلے گئے تھے، اور معاملات کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا تھا جس طریقے سے کہتے ہیں. وہ جو ادوار ہیں جن کا ہم رونا روتے ہیں، اور یقیناً وہ بات بالکل نہیں رہی تھی جو خلفائے راشدین کے دور میں رہی تھی. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ تعلیم جتنی تھی وہ بادشاہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ جو ماڈرن اسٹیٹ نامی بلا ہے نا، اس کو ہم سمجھے نہیں. یہ جتنی ایجوکیشن تھی آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری صالحین کے ہاتھ میں تھی. وہ ادوار جن کو ہم روتے ہیں، جن کی مذمت کرتے ہیں، جن سے بے حد و حساب ہم براتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ادوار میں جتنی مسلمانوں کی ذہن سازی تھی وہ ساری کی ساری ائمہ سنت کے پاس. وہ ساری کی ساری مسجدیں کرتی تھی، وہ مدرسے کرتے تھے. وہ جو کتاتیب تھے نا، صبح سویرے جہاں بچہ آنکھ کھول کر مسجد جاتا تھا تو اس کو پکڑ کر قرآن پڑھانے والے اس کو قرآن پڑھاتے تھے. اور جو بنیادی باقی بھی علوم ہے، لکھنا پڑھنا حساب کتاب، وہ بھی مسجد سے سکھایا جاتا تھا. اس کو کتاتیب کہتے تھے، کتاب کی جمع کتاتیب ہوتے تھے. مسجد سے ہی اس کو لکھنا پڑھنا حساب گنتی وغیرہ وغیرہ اور جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہیں پر سکھائی جاتی تھیں. اس کے بعد پھر وہ اگر اس کو مزید علم کا شوق ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا پرائمری اسکول مسجد ہوتا تھا. پرائمری اسکول جو ہے وہ مسجد ہوتا تھا، اور مسجد سے ہی اس کو دین اور دنیا دونوں ملتے تھے. پوائنٹ اصل میں یہ دین اور دنیا دونوں ملتے تھے. مسجد کے علاوہ بچہ کسی سورس آف انسپائریشن، یہ ایک لفظ ہے اس کو نوٹ کر لیں، سورس آف انسپائریشن، یعنی نبوت کے علاوہ کیا ہو سکتا؟ سورس آف انسپائریشن ظالم، سورس آف انسپائریشن پتہ نہیں کیا گیا. تو مسجد کے علاوہ بچے کے لیے کوئی چیز سورس آف انسپائریشن نہیں تھا. وہ سب کچھ جو ہے وہ مسجد سے لیتا تھا. اپنی دنیا کی تعلیم بھی اس کو مسجد ہی دیتی تھی. پرائمری اسکول وہی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اگر اس نے اب کوئی کام کرنا ہے، کوئی پیشہ کرنا ہے تو کوئی مطلب وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتا تھا، اور جس کے اندر کچھ شوق ہوتا تھا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ اچھے حلقات علم ہوتے تھے. یہ فلاں عالم کا حلقہ ہے، یہ فلاں محدث کا حلقہ ہے، یہ فلاں فقیہ کا حلقہ ہے، یہ فلاں نحوی کا حلقہ ہے. جاؤ بھی زور لگاؤ، محدث کے پاس پڑھو، فقیہ کے پاس پڑھو، نحوی کے پاس پڑھو، فلاں ادیب کے پاس پڑھو. تو وہ پڑھتا پھر جن شوق کے اندر وہ اوپر سے اوپر ہوتا چلا جاتا تھا. یہ اوپر تک کی تعلیم کس کے پاس تھی؟ بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، وزیروں کے پاس نہیں تھی. یہ بیوروکریسی کوئی نہیں بیٹھی تھی جو تعلیم کی جو ہے نا وہ پلاننگ کرے. اور پھر وہ تو ہے ہی نہیں تھا کہ وہ وزراء جو ہے نا وہ سارا کچھ اس کو IMF کی شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ کل سراج الحق صاحب کا ایک کلپ چل رہا تھا، حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ قرض ان کو جو ہے وہ یہ سرحد کی حکومت میں جب وہ وزیر تھے کوئی وہ پاس کیا تھا، غالباً ورلڈ بینک کی بات کر رہے تھے وہ، کہ انہوں نے کوئی 2 ارب کا وہ پاس کیا. تو کہتے ہیں وہ 6 مہینے تک پاس کیا ہوا پہنچا ہی نہیں. کہتے میں نے جا کے کہا جی وہ آپ بھیج کیوں نہیں رہے؟ کہتے یہ جو عورتوں کی تصویریں تم نے اتاری ہیں سرحد میں بورڈوں پہ لگی ہوئی، اس کے بعد ہم سے وہ کر رہے ہیں. مطلب اب جیسے سراج الحق صاحب کے کلپ میں نے سنا تو وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوگا، ہم سے قرض لیں گے تو کلچر بھی ہم سے لینا پڑے گا. قرض لینا ہے
یہ آپ کی تعلیم کے اندر حضرات اس وقت جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، بخدا اسلامی جماعتیں سوئی پڑی. یہ جتنے قوم کے بچوں کے محافظ، یار چھوڑ دو تم، باقی جو بھی لے کر دینا ہے تم نے ہمیں، خدا کے واسطے مت لے کر دو، صرف تعلیم کی ہی جنگ لڑ دو ہمیں کہ ہمارے بچے یہاں پر الحاد نہیں پڑھیں گے. یہ مر مٹنے کی بات ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمارے بچے جو ہیں یہ باہر کا کاٹ کباڑ نہیں پڑھیں گے. یہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہ کتاب ہی تھی جو مسلمان ذہن کو بچپن سے لے کر اوپر تک پوری دنیا اور آخرت سب کچھ دکھاتی اور سکھاتی تھی. یہ جتنے ہمارے سائنٹسٹ بھی تھے سارے کچھ تھے، یہ قرآن پڑھ کے سائنٹسٹ بنتے تھے. ہماری انجینئرنگ بھی تھی، ہماری زراعت بھی تھی، ہمارا سارا کچھ تھا. وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک اسٹڈی پڑھی، یہ صلیبی دور کے جو ہتھیار تھے جو مسلمانوں کے تھے اور جو صلیبیوں کے تھے، ان دونوں کو جو ہے نا وہ ان کا کوئی ٹیسٹ کیا گیا ان کی یہ جو میٹلرجی جو کے حوالے سے، کہ ان دونوں کی دھاتیں، کہتے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے جو ہتھیار بنتے تھے اس کی جب دھات دیکھی وہ ایسی زبردست تھی کہ وہ بڑے آرام سے جو صلیبیوں کے ہتھیار ہوتے تھے نا ان کو بڑی آرام سے مسلمانوں کی تلوار کاٹ سکتی تھی. اس کی جو میٹل ہوتی تھی وہ اتنی اعلیٰ ہوتی تھی. مسلمانوں کی جو ہے نا وہ میٹلرجی کافروں کے مقابلے پر بہت اوپر تھی، اعلیٰ تھی. تو ہماری انجینئرنگ بھی تھی، ہماری میٹلرجی بھی تھی، ہماری میڈیسن بھی تھی. یہ آپ کو پتہ ہے جب رچرڈ شیردل جو ہے یہ جب بیمار ہوا اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کے سارے حکیموں نے جواب دے دیا تھا، تو صلاح الدین نے اپنا طبیب بھیجا تھا اس کی جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے، اور یہ علاج کر کے آیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا. مسلمانوں کی طب جو ہے وہ ان کی طب سے اتنی آگے تھی. تو یعنی مگر یہ سارے وہ تھے کہ مسلمانوں کی طب پڑھنے والا بھی پہلے قرآن سے روشنی لے چکا ہوتا تھا. تو بھائی یہ ہے مسلم سوسائٹی میں گناہگار ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا جو سورس آف انسپریشن ہے وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں جس وقت سوسائٹی کی تشکیل کرنے والے مسلمانوں کے صالحین ہوتے ہیں اس وقت بھی مسلمان سوسائٹی میں گناہگار ہوتے ہیں، جو ظلم کر بیٹھتے ہیں، فلاں مسئلے میں جو ہے وہ واجبات کی پابندی نہیں کر سکے، فلاں چیز میں حرام کاموں سے نہیں بچ سکے، اس وقت بھی ہوتے ہیں. لیکن جس وقت مسلمانوں کی سوسائٹی کی تشکیل کرنے والے ہی صالحین نہ ہوں، جیسا کہ آج ہے اور اب تو کئی 100 سال سے ایسا ہے، بلکہ اس سوسائٹی کی تشکیل کرنے والے اللہ کے دشمن یا پھر اللہ کے دشمنوں سے پڑھنے والے اور ان سے سیکھنے والے اور ان کی شرطوں کو مان کر مسلمان سوسائٹی کو چلانے والے ہوں. اچھا اس وقت تو یہ عام لوگ یہاں پر جو ہوں گے ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ فرشتے ہوں اور مولوی ڈرا کے ان کا حال خراب کر دے کہ تمہاری تو داڑیاں پوری نہیں ہیں اور تمہاری تو گٹوں سے شلواریں، وہ تو تم نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، اور تمہارا تو فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور میں جو بندہ اسلام کے لیے غیرت دکھاتا ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کو اپنا دستور نہیں مانتا ہے، جو بندہ 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، حقیقت ہے وہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے. یہ جاہلیت نے زور لگا لیا بھائی کیا چیز ہے آپ کی، ٹی وی سے لے کر ریڈیو تک، اخبار تک، تھیٹر تک، سنیما تک، کون سی چیز آپ کی ہے؟ ساری کی ساری اللہ کے دشمنوں. اس کے باوجود آج جو مسجدیں بھری ہوئی ہیں یہ اسلام کا معجزہ ہے. میں آپ سے عرض کر دوں یہ اسلام کا معجزہ ہے. وہ جائیں وہ چرچوں میں دیکھیں، ہم نے جا کر دیکھا ہے امریکہ میں چرچوں میں سارے ہی بوڑھے جن کو بیچاروں کو گھر میں کوئی کام نہیں ہے، وہ اتوار کم از کم کہتے ہیں اتوار اچھی گزر جائے گی، لوگوں کو سے میل جول ہو جائے گا، وہ سارے بوڑھے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بخدا ہمیں ایک بھی نوجوان پورے چرچ میں نظر نہیں آئے. ادھر ماشاءاللہ مسجدوں میں آئے بوڑھوں سے زیادہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اگلی صفوں میں جگہ ڈھونڈتے ہوئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو بھائی اب ان کو وہ جو ہے نا انہوں نے وہ فلاں ان کا لباس، ان کی تراش خراش، ان کا کچھ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھے ادوار میں بھی ظالم لنفسہ ہی ہوتے ہیں. تو آج تو یہ اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو جنگ لڑی جائے گی مسلمات کی، یہ جو جزیات کی، یہ جو چند جو ہے نا اعمال کی، اور مولوی تو بیچ ہی وہ چیز رہا ہے.
مولوی تو سیل ہی وہ چیز کر رہا ہے. مولوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کے اسلام کے محکمات ہیں کون سے جو داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، جن کی جنگ ہے، کس چیز پر جنگ کی جائے اس کو تو پتہ نہیں ہے. تو اس وقت جنگ کی جائے گی ان مسلمانوں کو، ان کو سرزنش کرنے کی بجائے، توبیخ کرنے کی بجائے، ان کو بے عزت کر کے جمعوں میں اٹھانے کی بجائے، دیکھو تمہارا یہ کام غلط ہے، ایسا کام غلط ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، مطلب اس کی بجائے ان کو امید دلائی جائے گی، ان کے حوصلے بڑھائے جائیں گے، اور ان کو محکمات پر پختہ کر کے ان کے اس وقت کی جتنی عملی کوتاہیاں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی جاہلیت کی. اس فرعون کو گرایا جائے گا انہی گناہ گاروں کو ساتھ میں لا کر، نہ کہ ان گناہ گاروں کو فرعون کے ہاتھ میں دے کر کہ جا تو ان کو چلا. ایک ایسی ذہانت درکار ہے اس وقت کے دینی سیکٹر کو کہ یہ اس وقت کے جتنے عوام الناس ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی ابھی تک برقرار ہے، اس وابستگی ہی کو اپنا کیپٹل، اصل زر مانتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ چلا کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پورے بنی اسرائیل کو ساتھ چلا کر فرعون کا جو ہے نا وہ کام تمام ختم کر دیا تھا، اسی طریقے سے کسی طریقے سے اس فرعون کو گرانے کی کوشش کی جائے. انہی گناہ گاروں کو، انہی ظالم لنفسہ، انہی مقتصد اور انہی سابق بالخیرات باذن اللہ، ان سب کو ملا کر، ہاں جب معاشرہ انشاءاللہ صالحین کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر اپنے یہ سارے شوق پورے کر لیجئے گا کہ لوگوں کو ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی لمبی چوڑی تنبیہ کرنا اور سرزنش کرنا اور ڈانٹ پلانا ہوتا ہے. یہ بھی ایسا نہیں میں کہتا کہ یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس عیاشی کے آج ہم متحمل نہیں ہیں. مولوی حضرات کو یہ بات سمجھنا ہوگا. یہ ہمارے بہت اعلیٰ ادوار کی باتیں ہیں کہ جس میں ہم بعض اعمال پر لوگوں کو سرزنش کر دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو ہوائیں چلتی تھیں نا نیکی کی اور تقویٰ کی اور تربیت کی، وہ مطلب گنجائش چھوڑتی بھی نہیں تھی. عوام الناس کا حال جو ہے آج کے صالحین سے زیادہ اچھا اس وقت شاید عوام الناس کا حال ہوتا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت